کوشش نہیں کی گئی، وہ جیل میں نہیں تھے۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی تباہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے ان کے بنیادی حق دیں ان کو، نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی سے خوفزدہ ہوں، نہ ان کے وکلاء ان کے ڈاکٹروں کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وزیر اعلیٰ کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ سر یہ قانون یہاں ہی بنے ہیں، یہیں پاس ہوئے ہیں، کیا ان کی حرمت نہیں ہے؟ میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں، ہمارے استاد بہت بڑے فیلسوف تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی ٹریفک کی ریڈ لائٹ ڈرائیونگ کے دوران کراس کرے اس کو روکو، چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے۔ اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پس کیوں سمجھا ہے کہ اس کو پاؤں تلے روندا ہے؟ جب قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے، رائٹس نہیں ملتے ہیں، فلسفہ وجودی حکومتوں کا ختم ہو جاتا ہے، پھر حکومتوں کا کوئی وجود کا کوئی وجہ نہیں باقی رہتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اب ہم نے 8 فروری کو اناؤنس کیا ہم احتجاج کریں گے۔ ہم نے کہا ہے لوگ یوم سیاہ ہوگا، لوگ گھروں میں بیٹھے کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ ہم زبردستی ہڑتال کرائیں گے، ہم نے نہیں کہا کہ زبردستی ٹریفک کو بند کریں گے، ہم نے نہیں کہا کوئی راستہ بند کریں گے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے، اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو کیوں گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں ان کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ سر ملک کے اندر اگر ہیلدی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دیں گے تو ملک کی سافٹ پاور میں اضافہ ہوگا، ملک کا امیج دنیا میں اچھا ہوگا۔ اگر ہم ماریں گے، اٹھائیں گے، تنگ کریں گے، یہ تو فاشزم میں ہو سکتا ہے، ایک مہذب جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا ہے۔ سر ہمارا مطالبہ اس دن بھی میں نے کہا تھا، مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ آپ پارلیمنٹ کے 2 بندے لے جائیں، اپنا سینیٹر چلے جائیں، 2 ہمارے چلے جائیں، جا کے مل لیں ان کے ساتھ، ان کے ڈاکٹروں کی کو سہولت دے دیں۔ اس پورے پاکستان کو اس وقت آپ نے پریشان کر رکھا ہوا ہے، اکثریت کو۔ لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مہنگائی کے مسائل ہیں، ان کے روزگار کے مسائل ہیں، ان کی بنیادی انسانی مشکلات ہیں۔ لوگ دن بدن غربت کی طرف جا رہے ہیں، ہیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سٹریس میں ڈالیں، ڈپریشن میں ڈالیں، مشکلات کھڑی کریں۔ جناب چیئرمین صاحب ضروری ہے کوئی تو جواب آئے ہمیں، کوئی تو ہمیں بتائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آخر ہم یہاں چیختے رہیں گے، کوئی جو نہیں سنیں گے۔ سر ہم جو بھی جدوجہد کریے ریفارمز کے لیے، اور ریفارمز پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہیں۔ اور پارلیمنٹ کب کر سکتی ہے؟ جب طاقت کا سرچشمہ ہو۔ پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کرنا میرے خیال میں یہ کوئی عاقلانہ کام نہیں ہے۔ ہمارے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، گلے ہو سکتے ہیں، ہماری دشمنی نہیں ہے۔ سیاست کو دشمنی میں تبدیل کرنا یہ ظلم ہے، سیاست کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی۔ سر میری گزارش ہے کہ پلیز آپ آرڈر پاس کریں، یہاں پر جو بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جائیں جناب والا جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں چلے جائیں، بھائی اس کے ڈاکٹروں کے لیے بھی ٹرائل کورٹ میں جائیں، اس کا بنیادی حق ہے، کیوں نہیں بتایا گیا؟ لوگ پریشان ہیں، ان کے گھر والوں آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ میرے خیال میں سر یہ بہت سیاستدانوں کو سیاست سے محروم کرنا، بیان دینے سے محروم کرنا، سر یہ بھی ظلم ہے۔ میں نے وہ سارا پڑھا ہے، بے نظیر بھٹو صاحب کو جب 24 سال کی عمر میں ان کو بند کیا گیا، ان کے حقوق پامال ہوئے، کس کس جیل میں نے پڑھا ہے۔ بعض لوگوں سے بھی ملا ہوں جو ان کو گرفتار کرنے میں شریک تھے، کیا ہوا سارا مجھے پتا ہے، وہ کتنا ظلم ہوا تھا۔ سارے ظلم کا راستہ کہیں روکنا پڑے گا۔ عمران خان پاکستان کا سابقہ پرائم منسٹر ہے۔ پاکستان سر میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ بعض دوست باتیں کرتے جی کہ آپ پتہ نہیں نمبر بنانا چاہتے ہیں، سر اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا ہوتا میں ان کے حق میں بولتا، اگر کسی کے ساتھ بھی ہوتا میں اس کے حق میں بولتا۔ مظلوموں کی حمایت میں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ رانا ثنا صاحب ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، جناب طارق فضل چودھری صاحب ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ یہ ہمارا حق ہے، عمران خان صاحب کا حق ہے، ان کی پارٹی کا حق ہے، ہم سب کا حق ہے۔ ہم وہاں ان سے جا ملیں گے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہیں ڈھانے کے لیے بات کریں گے، پاکستان کو بچانے کی بات کریں گے۔ شکریہ راجہ صاحب۔ حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، لہذا مہربانی کریں، انہیں کہیں، انہیں آرڈر کریں۔ ہماری ریکویسٹ بھی ہے تاکہ اس مسئلے سے ہم نکلیں اور آگے بڑھے۔ پاکستان کو الجھا کے رکھنا، سیاسی بحران، معاشی بحران، امن و امان کا بحران، کسی ڈسکشن کریں، یہاں بیٹھ کے بات کریں، ہر لحاظ سے بات کریں، ارریلیونٹ نہ ہو۔ سر اگر یہ ایوان ارریلیونٹ ہو گیا پھر ریفارمز کے راستے بند ہو جائیں گے، پھر لوگ خود اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ شکریہ راجہ صاحب، بہت شکریہ۔